چیپٹر 71 حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا تذکرہ۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا اور اس کے اعجاز کو جانا اور جو کچھ اللہ نے ان کو جواب دیا، اس میں رسول اللہ کی دعا ہے غلبہ دین کے لیے، دو میں سے ایک آدمی کے مسلمان ہو جانے کے ساتھ۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی زکریا بن ابو اسحاق مزکی نے، ان کو خبر دی قیس بن ابو حازم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ہم لوگ یعنی مسلمان ہمیشہ غالب رہے جب سے حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں محمد بن مسنہ سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روز باری نے، اور ان کو خبر دی عبداللہ بن زید بن ثابت نے نافع سے، اس نے ابن عمر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما ان دو آدمیوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو حسن علی بن احمد بن عمر مقری، ان کو اسحاق بن ابراہیم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذکر کیا اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے، اس نے دادا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، کیا یہ جاننا پسند کریں گے کہ میرا مسلمان ہونا کیسے تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ بالکل پسند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ کے خلاف شدید ترین لوگوں میں سے تھا۔ ایک دن سخت گرمی کے دن دوپہر کے وقت مکہ کے بعض راستوں پر چل رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک آدمی ملا قریش سے۔ اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اے عمر ابن خطاب؟ میں نے جواب دیا کہ میرا یہ کام ہے وہ کام ہے۔ اس نے کہا کہ حیرانی ہے تجھ پر اے ابن خطاب، کس چیز کا آپ زوم کرتے ہیں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، حالانکہ آپ کے گھر میں بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے بتایا کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں غصے میں واپس لوٹا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جب ایک آدمی یا دو آدمی مسلمان ہوتے ان لوگوں میں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ ان کو کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دیتے تھے جو آسودہ حال ہوتا، لہٰذا ان کو ان کے ہاں ان کا بچا ہوا کھانا وغیرہ مل جاتا۔ اسی دستور کے مطابق حضور نے دو آدمی میرے بہنوئی کے حوالے کر رکھے تھے۔ میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے بتایا کہ عمر بن خطاب ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ جلدی کر کے چھپ گئے، حالانکہ وہ اس وقت صحیفہ قرآنی پڑھ رہے تھے جو ان کے آگے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کو بھی چھوڑ گئے یا بھول گئے۔ چنانچہ میری بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو صابیہ ہو گئی ہے؟ میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، میں نے اس کے سر پر مار دی جس سے اس کا خون بہہ نکلا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عمر کی بہن کی جرأت۔ اس نے جب خون دیکھا تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی، خطاب کے بیٹے، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں صابیہ ہو چکی ہوں، یعنی اپنا سابقہ مشرکانہ دین چھوڑ چکی ہوں۔ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، چارپائی پر بیٹھ گیا۔ گھر کے وسط میں میری نظر صحیفے پر پڑی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اٹھا کر مجھے دیجیے۔ وہ کہنے لگی، آپ اس کو اٹھانے کے اہل نہیں ہیں، آپ ناپاکی سے پاک نہیں ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو پاک لوگوں کے سوا ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں برابر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے وہ اٹھا کر مجھے دے دیا۔ میں نے اسے کھولا تو میں نے اس میں دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ گزرتا تو میں اس سے خوف زدہ ہو جاتا، لہٰذا میں نے وہ صحیفہ رکھ دیا اور میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ اس کو اٹھا لیا۔ اچانک سامنے یہ آیت لکھی ہوئی تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حدید۔ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی حمد کرتی ہیں۔ جب میں اللہ کے کسی نام کے ساتھ گزرتا تو مجھے خوف آنے لگتا۔ اس کے بعد میں اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوا، پھر میں نے اس کو پڑھا یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ بس میں نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ چنانچہ وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے وہ جلدی سے بھاگ کر میرے پاس آ گئے اور انہوں نے نعرہ بلند کیا اور انہوں نے کہا، خوش ہو جائیے اے عمر بن خطاب، بے شک رسول اللہ نے پیر کے دن یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو دو میں سے ایک آدمی کے ذریعے اپنے بندوں کو غلبہ عطا فرما جو تجھے پسند ہو، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ساتھ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی ہے تیرے لیے، بس تو خوش ہو جا۔ میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ کہاں ہے رسول اللہ؟ جب انہوں نے میرا صدق جان لیا تو انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑ کے نیچے گھر میں ہے۔ میں فوراً نکل کر گیا، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں ابن خطاب ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضور کے خلاف
میری شدت تو جانتے تھے مگر میرے اسلام لانے کا وہ نہیں جانتے تھے، لہٰذا دروازہ کھولنے کی جرات نہ کی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اس کے لیے، اگر اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو وہی اس کو ہدایت بھی دے گا۔ چنانچہ انہوں نے میرے لیے دروازہ کھول دیا، آدمیوں نے میرے بازو سے پکڑا اور حضور کے پاس لے گئے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ حضور نے میری قمیص کے گریبان یا دامن میں سے پکڑ کر مجھے جھٹکا دیا اپنی طرف اور فرمایا مسلمان ہو جا اے ابن خطاب، اللہم اہدہ، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ لہٰذا میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عمر کے ایمان پر مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا جو مکہ کی گلیوں میں سنا گیا۔ اس سے قبل وہ چھپے ہوئے تھے، جس شخص کو وہ چاہتے کہ اس کی پٹائی ہو وہ پٹتا رہتا اور میں اس کو دیکھتا رہتا، اس سے مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا۔ میں باہر نکلا اور اپنے ماموں کے پاس گیا، وہ شریف آدمی تھے، میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ ابن خطاب ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ باہر نکل کر آئے، میں نے کہا آپ کو معلوم ہے میں صابی ہو گیا ہوں، باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہوں۔ اس نے کہا واقعی آپ نے ایسا کر لیا ہے؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ میں نے اب تو ایسا کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے مجھ سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، چنانچہ میں قریش کے ایک سردار کے پاس گیا، میں نے اس کو آواز دی، وہ باہر آیا تو میں نے اس سے بھی وہی بات کہی جو اپنے ماموں سے کہی تھی، اس نے بھی وہی جواب دیا جو ماموں نے دیا تھا۔ وہ بھی اندر چلا گیا، اس نے بھی اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے سوچا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، مسلمان تو پیٹے گئے ہیں، مجھے تو کسی نے نہیں مارا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا اسلام لوگوں کو معلوم ہو جائے؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ جب لوگ حجر پر بیٹھیں تو آپ فلاں کے پاس جانا، اس کے بارے میں پوچھنا، جو کسی کا راز نہیں چھپاتا تھا اس کو علیحدگی میں یہ بات بتا دینا کہ میں صابی ہو گیا ہوں، وہ بہت کم کسی کا راز چھپاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، لوگ حجر پر جمع تھے، رازداری کے طور پر اس سے کہہ دیا کہ میں صابی ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسی بات ہے؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ چنانچہ اس نے بلند آواز سے کہا بے شک ابن خطاب صابی ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ سارے لوگ میرے پاس بھاگے چلے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی، انہوں نے مجھے مارا اور میں نے ان کو مارا، لہٰذا مزید لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور میرے ماموں نے کہا کہ یہ کیسی بھیڑ ہے؟ اسے بتایا گیا کہ عمر صابی ہو گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ حضرت عمر اپنے ماموں کی پناہ میں۔ وہ حجر کے اوپر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک کلمہ یوں ارشاد کیا خبردار، بے شک میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی ہے۔ لہٰذا وہ سب لوگ مجھے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو پٹتا ہوا دیکھوں، مگر میں نے اسے پٹتا دیکھ لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے بھی ایسے تکلیف پہنچے۔ چنانچہ میں اپنے ماموں کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی دی ہوئی پناہ آپ کے پاس واپس ہے، آپ جو چاہے کہہ دیں۔ پھر میں ہمیشہ لوگوں کو پیٹتا رہا اور خود بھی پٹتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی قاسم بن عثمان بصری نے انس بن مالک سے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر تلوار لٹکائے باہر آئے، بنی زہرہ کا ایک آدمی ان کو ملا، اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اے عمر؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمر نے اسے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی صابی ہو گیا ہے اور جس دین پر تھا اس کو چھوڑ چکا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تجھے اس سے زیادہ حیرانی کی بات بتاؤں؟ بے شک تیری بہن اور بہنوئی بھی اپنا دین چھوڑ چکے ہیں اور صابی ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر پریشان ہو کر چلے، ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس مہاجرین میں سے ایک آدمی بیٹھا تھا، اسے خباب کہتے تھے۔ کہتے ہیں خباب نے جب عمر کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ جلدی سے گھر میں چھپ گئے، وہ بہن بہنوئی پر داخل ہوئے اور کہا یہ تمہارے ہاں کس بات کی بھن بھناہٹ ہے جو میں تمہارے ہاں سن رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے آپس میں۔ عمر نے کہا کہ نہیں، شاید تم لوگ صابی ہو گئے ہو۔ اتنے میں ان کے بہنوئی نے کہا اے عمر، اگر حق تیرے دین سے ہٹ کر ہو تو ہم اس کو نہ چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی عمر نے اچھل کر بہنوئی پر حملہ کر دیا اور اس کو شدید طریقے پر پیٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی، عمر نے اس کو اپنے ہاتھ سے ایک دھکا دیا، وہ گری جس سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس نے بھی زخمی حالت میں اور غصے کی حالت میں یہی بات کہی کہ اگر حق تیرے دین سے ہٹ کر ہو تو کیا پھر بھی ہم اسی پر بیٹھے رہیں؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عمر نے کہا مجھے اپنی کتاب دیجیے۔
جو تمہارے پاس ہے، میں اسے پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عمر کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی بہن نے ان سے کہا کہ آپ ناپاک ہیں اور اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ اٹھیں، پہلے وضو کریں یا غسل کریں۔ عمر اٹھے، انہوں نے وضو کیا، پھر اس نے کتاب کو لے کر پڑھا۔ سورہ طٰہٰ۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ: بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ میری عبادت کیجیے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ یہ پڑھتے ہی عمر نے کہا، مجھے محمد کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں ہے۔ خباب جو چھپے ہوئے تھے جب عمر کی بات سنی تو سامنے آ گئے اور بولے، خوش ہو جاؤ اے عمر، میں امید کرتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی دعا بن گئے ہو جو انہوں نے جمعرات کو کی تھی۔ اے اللہ، اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ۔ اور رسول اللہ اس وقت گھر میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ عمر روانہ ہوئے، اس گھر پر پہنچے۔ اس کے دروازے پر حضرت حمزہ اور طلحہ نگرانی کر رہے تھے اور کچھ دیگر لوگ۔ اصحاب رسول میں سے طلحہ اور حمزہ نے جب دیکھا تو پورے لوگ عمر کو آتے دیکھ کر گھبرا گئے۔ حمزہ نے چیخ کر کہا کہ وہ دیکھ عمر آ رہا ہے، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو آج یہ مسلمان ہو جائے گا اور حضور کی اتباع کرے گا، اور اگر اللہ نے ہدایت کا ارادہ نہیں کیا تو آج اس کا قتل کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ حضور اندر تھے، ان پر وحی اتر رہی تھی۔ حضور باہر آ گئے، اتنے میں عمر بھی آ گئے۔ حضور نے اس کے کپڑوں کو دونوں کناروں سے اور شلوار کی حمائل سے پکڑ لیا اور کہا، تم اس وقت تک باز آنے والے نہیں ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں رسوائی اور عبرت اتار دے، جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتاری ہے۔ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو غلبہ عطا کر دے، یا کہا تھا کہ دین کو عمر بن خطاب کے ساتھ۔ اتنے میں عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہ مسلمان ہو گئے اور عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اب اندر رہنے کی ضرورت نہیں، آپ باہر آ جائیے۔ تحقیق اس کو روایت کیا ہے محمد بن اسحاق بن یسار نے المغازی میں، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر کتاب پڑھتے رہتے تھے، اس نے قرآن پڑھا حتیٰ کہ اس آیت تک پہنچے، علمت نفسم ما احضرت۔ یہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ نمبر 5، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یونس نے ابن اسحاق سے، اس نے مذکورہ حدیث کو ذکر کیا اور اس میں کہا کہ ان کی بہن کے شوہر سعید بن زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ ادیب نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی سفیان نے عمرو سے، اس نے ابن عمر سے، وہ فرماتے ہیں، میں چھت کے اوپر کھڑا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی پر جمع ہے، وہ کہہ رہے ہیں عمر صابی ہو گیا ہے، عمر صابی ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ اتنے میں عاص بن وائل آیا، اس نے ریشم کی قبا زیب تن کر رکھی تھی۔ اس نے کہا، جب عمر اپنے دین سے ہٹ گیا ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے منتشر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی عزت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں علی ابن عبداللہ سے۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے محمد بن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا مسلمان ہونا ان کے خروج کے بعد تھا، جو اصحاب رسول میں سے ارض حبشہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ، عامر بن ربیعہ کی والدہ کا بیان۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن حارث نے، ان کو عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے، وہ اپنی ماں لیلہ سے۔ وہ کہتی ہیں کہ عمر بن خطاب ہم لوگوں پر سب سے زیادہ سخت تھے ہمارے اسلام کے اندر۔ جب ہم نے ارض حبشہ کی طرف خروج کا پکا ارادہ کر لیا تو عمر بن خطاب میرے پاس آئے اور میں اس وقت اونٹ کے اوپر سوار ہو چکی تھی، ہم روانہ ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اس کو بتایا، آپ لوگوں نے ہمارے دین کے معاملے میں ہم لوگوں کو ایذا پہنچائی ہے، ہم اللہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی نہ ستائے۔ اس نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اتنے میں میرے شوہر عامر بن ربیعہ آ گئے۔ میں نے ان کو یہ بات بتائی جو میں نے عمر کے اندر نرمی دیکھی تھی۔ اس نے کہا، تم کیا امید رکھتی ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، وہ مسلمان نہیں ہوگا یہاں تک کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اس نے عمر کی مسلمانوں پر شدت کی وجہ سے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو اسلام نصیب کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان دونوں مسلمان 40-41 آدمی تھے اور کل 11 عورتیں تھیں۔ تحقیق عمر کے اسلام کے بارے میں ایک عجیب قصہ مروی ہے، ایک مجہول سند کے ساتھ۔ اس کو میں نے نقل کیا ہے اس لیے کہ مشہور احادیث میں اس سے استغنا کیا ہے اور وہ کتاب الفضائل میں نقل ہوا ہے۔ چیپٹر نمبر 72، ضماد کا مسلمان ہونا اور نبی کریم سے اس نے جو سنا، اس میں آثار نبوت کا ظہور۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو صالح بن ابو طاہر عنبری نے،
ان کو داؤد بن ابو ہند نے عمرو بن سعید سے، اس نے جبیر سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ زماد مکے میں آئے، وہ ازدش نوح کے آدمی تھے، وہ ان ہواؤں کا دم بھرتے تھے مثلا جنون ہوا جنات۔ اس نے کچھ بیوقوف لوگوں سے سنا تھا کہ بے شک محمد مجنون ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس بندے کے پاس ضرور جاؤں گا، شاید کہ اللہ اس کو میرے ہاتھ سے شفا دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں محمد سے ملا، میں نے ان سے کہا کہ میں ان ہواؤں کا دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے شفا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، آپ آئیے میں آپ کو بھی دم کر دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شروع کر دیا، فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نے 3 بار دہرایا۔ زماد نے کہا اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں کے اقوال سنے ہیں اور ساحروں کے سنے ہیں اور شعراء کے کلام سنے ہیں، میں نے ان کلمات جیسے کلمات نہیں سنے۔ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس کو بیعت کر لیا اور اس سے کہا کہ کیا آپ اپنی قوم کو اس کی دعوت دیں گے؟ اس نے کہا کہ میری قوم کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ رسول اللہ نے جہاد کے لیے ایک مختصر سا لشکر روانہ کیا تھا۔ یہ لوگ اس مذکورہ زماد کی قوم پر گزرے تو لشکر کے امیر سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو ان لوگوں کی کوئی چیز ملی ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، مجھے ان کا ایک وضو کرنے کا برتن ملا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ وہ ان کو واپس کر دو، یہ لوگ زماد کی قوم کی ہیں۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو عبداللہ محمد بن یعقوب نے، ان کو عبدالعالی نے، اس نے اس حدیث کو ذکر کیا اس اضافے کے ساتھ اور مفہوم کے ساتھ، اور روایت کی گئی ہے یزید بن زری سے، اس نے داؤد بن ابو ہند سے اس اضافے کے ساتھ، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا گیا ہے وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سیئات اعمالنا، مگر اس نے لشکر کشی کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو زکریا بن ابو اسحاق نے، ان کو ان کے والد نے، ان کو داؤد بن ابو ہند نے، اس نے اسی کو ذکر کیا ہے مذکورہ روایت کی اسناد اور مفہوم کے ساتھ۔ چیپٹر 73 جنات کے مسلمان ہونے میں جو رسول اللہ کے معجزات کا ظہور ہے۔ سورہ احقاف کی آیت 29 لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ، اے محمد یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو متوجہ کیا قرآن سننے کے لیے، جب وہ سننے کے لیے حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ چاپ ہو کر سنو۔ جب سماعت پوری ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر واپس لوٹے، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب اتری ہے، جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور صراط مستقیم کی راہ دکھاتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک ہم نے قرآن سنا جو حیران کن ہے، وہ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو رسول اللہ نے جنوں کے سامنے پڑھا نہ ہی ان کو دیکھا۔ بات یہ ہوئی کہ حضور اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ چلے بازار عکاظ کی طرف جانے کے ارادے سے۔ ادھر واقعہ کچھ اس طرح ہو چکا تھا کہ شیاطین کے اور آسمان کی خبروں کے مابین پردہ اور رکاوٹ کر دی گئی تھی اور ان کو شہاب چھوڑے گئے تھے، آگ کے شعلے۔ چنانچہ شیاطین اپنی قوم کی طرف خالی واپس لوٹ آئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ ہو گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا حال ہے تمہارا؟ دوسروں نے بتایا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر شہاب چھوڑے گئے ہیں۔ یہ واقعہ تمہارے ساتھ یوں ہی نہیں ہو گیا بلکہ کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے۔ آپ لوگ مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارو اور یہ دیکھ کر آؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے جو تمہاری اور آسمانی خبروں کے درمیان پابندی لگ گئی ہے۔ چنانچہ جنات اور شیاطین تلاش میں نکل پڑے اور انہوں نے مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارا، وہ تلاش کرتے رہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کیوں ہو گئی ہے۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ اس وقت وہ کھجوروں کی وادی سے یا جھنڈ کے پاس تھے، بازار عکاظ کی طرف ارادہ کیے ہوئے تھے۔ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ اسی قوم پر اپنے اصحاب کی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنات نے حضور اور صحابہ کو نماز میں پا لیا اور حضور زور زور سے تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات نے جب قرآن سنا تو انہوں نے اس کی طرف خوب کان لگائے اور توجہ سے قرأت سنی تو وہ ایک دم ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہی ہے اللہ کی قسم،
جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گیا ہے۔ بس یہیں سے جب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ترجمہ: بے شک ہم نے بہترین قرآن سنا، وہ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم لوگ اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورہ احقاف۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سورۃ الجن نازل فرمائی۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا، سوائے اس کے نہیں کہ حضور کی طرف جنوں کا قول وحی کیا گیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے واقعے دو ہیں۔ پہلی مرتبہ جنات نے سنا، حضور نے ان کو نہیں دیکھا۔ دوسری بار حضور نے دیکھا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں مسدد سے، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے شیبان بن فروح سے، اور یہ وہی ہے جس کو حکایت کیا ہے عبداللہ بن عباس نے، سوائے اس کے کہ یہ ابتدا کی بات ہے جب جنوں نے نبی کریم کی قرأت سنی تھی اور حضور کے حال سے آگاہ ہوئے تھے، اور اس وقت نہ تو حضور نے خصوصی طور پر ان کے سامنے پڑھنے کی نیت سے قرأت کی تھی اور نہ ہی ان کو دیکھا تھا، جیسے ابن عباس نے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ آپ صبح کی نماز میں قرأت پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت جو آسمانوں پر ہونے والے معمولی واقعے کے اسباب کی تلاش میں سرگرداں اور پریشان تھے، اتفاق سے ادھر جا نکلے اور یہ تلاوت قرآن سن کر اسباب مذکورہ کی تلاش میں کامیاب ہو گئے اور قرآن کا اعجاز دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ امام بہقی فرماتے ہیں، اس کے بعد حضور کے پاس ایک اور مرتبہ داعیِ جنات حضور کے پاس آیا، حضور اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضور نے جنوں کے سامنے قرآن پڑھا جیسے عبداللہ بن مسعود نے اس کو بیان کیا تھا۔ اس وقت حضور نے ان کے آثار دیکھے اور ان کی آگ کے آثار دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دونوں واقعے محفوظ کیے اور دونوں کو اکٹھے روایت کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے وادی نخلا کا واقعہ، قصہ اولیٰ۔ اس میں جس کی ہمیں خبر دی ہے عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی عبداللہ سے، انہوں نے کہا کہ جنات اترے تھے نبی کریم کے پاس حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے وادی نخلا کے پیٹ میں۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے چپ ہو جاؤ، پھر بولے رک جاؤ، اور وہ لوگ 7 افراد تھے، ایک ان میں سے زوبیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت اتاری۔ ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ محمد بن یعقوب نے، اس نے معن سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے پوچھا کس نے آگاہ کیا رسول اللہ کو اس رات جس رات انہوں نے قرآن سنا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے حدیث بیان کی تھی آپ کے والد نے، یعنی ابن مسعود نے، کہ بے شک شان یہ ہے کہ ان کو آگاہ کیا تھا ان کے بارے میں درخت نے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے صحیح میں ابو قدامہ سے۔ قصہ ثانیہ، بس اس میں جس میں ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی حضرت عبداللہ بن مسعود سے، کہا لیلۃ الجن میں کوئی ایک رسول اللہ کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں نے ان کو ایک رات مکے میں موجود نہیں پایا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ خفیہ طور پر شاید آپ قتل ہو گئے ہیں یا اچک لیے گئے ہیں، یعنی انہیں جن لے اڑے ہیں یا کیا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے بدترین رات گزاری تھی جیسے کوئی قوم بری رات گزارتی ہے۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی، یا کہا تھا کہ جب ہم سحر کے قریب ہوئے، ہم لوگ اسی پریشانی میں پڑے ہوئے تھے، دیکھا تو اچانک آپ غار حرا سے آ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم لوگ پریشان ہیں۔ وہ پریشانی انہوں نے ذکر کی جس میں وہ واقع تھے۔ حضور نے بتایا بے شک حالت یہ ہے کہ میرے پاس جنوں کا داعی، یعنی بلانے والا، دعوت دینے والا آیا تھا، میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، میں نے ان کے سامنے قرآن پڑھا، فرمایا کہ وہ چلا گیا، اس نے ہمیں اپنے آثار دکھائے اور اپنی روشنیوں اور آگ کے آثار دکھائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کیا حضرت عبداللہ بن مسعود لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ شعبی نے کہا ہے جنوں نے حضور سے کھانے کا سامان خرچ مانگا۔ ابن ابو زیدہ نے کہا کہ عامر کہتے ہیں اس رات انہوں نے حضور سے کھانے کا سامان مانگا، وہ لوگ جزیرے کے جنوں میں سے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے وہ تمہارے ہاتھوں میں گوشت سے بھری ہوئی ملے گی، یا گوبر، لید، گھاس ہوگا تمہارے مویشیوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ اس لیے تم لوگ ان دونوں چیزوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن مسلمان بھائیوں کا سامان رزق ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے علی بن حجر سے، اس نے اسماعیل بن علیہ سے، اور صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نبی کریم کے ساتھ نہیں تھے لیلۃ الجن کے اندر، بلکہ ابن مسعود کے ساتھ اس وقت تھے، اور جب حضور اس کو اور کچھ دیگر لوگوں کو ساتھ لے گئے تھے۔
اور ان کو جنوں کے آثار اور ان کی آگ وغیرہ کے آثار دکھائے تھے، اور تحقیق دیگر کئی وجوہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ اس رات حضور کے ساتھ تھے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1، ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، انہوں نے سنا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، اس وقت آپ مکے میں تھے: جو شخص تم میں سے پسند کرے آج رات کہ وہ جنوں کے معاملے میں موجود رہے، وہ ضرور کرے، مگر میرے سوا ان میں سے کوئی بھی حاضر نہ ہوا۔ چنانچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم بالائی مکہ میں پہنچ گئے۔ میرے لیے اپنے پیر سے ایک لکیر کھینچ دی، پھر مجھے فرمایا کہ میں اس کے اندر بیٹھ جاؤں۔ اس کے بعد حضور چلے گئے اور جا کر کھڑے ہو گئے اور قرآن مجید کھول لیا۔ بس کچھ کالی کالی بہت ساری چیزوں نے ان کو چھپا لیا جو میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئی تھیں، اس قدر کہ میں حضور کی آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے، پھر کٹنا اور جدا جدا ہونا شروع ہوئے، بادلوں کے ٹکڑوں کی مثل جاتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک گروہ باقی رہ گیا۔ حضور فجر کے وقت فارغ ہوئے، آپ وہاں سے چلے اور ظاہر ہوئے، میرے پاس آئے، فرمانے لگے کہ اس گروہ میں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ لوگ یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، ہڈیاں اور لید ان کو دیں، خصوصاً بطور زاد راہ کے یا بطور خوراک کے۔ اس کے بعد حضور نے منع کر دیا کہ کوئی بندہ کسی طرح ہڈی یا اپلے کے ساتھ استنجا نہ کیا کرے۔ مصنف امام بہقی فرماتے ہیں، حدیث صحیح میں حضور کا قول احتمال رکھتا ہے کہ ہم میں سے کوئی حضور کے ساتھ نہیں گیا تھا، یہ مراد ہو کہ ان کے سامنے قرآن کی قرأت کرنے کے لیے جاتے وقت کوئی نہیں گیا تھا، مگر یہ بات ہے کہ اس حدیث میں جو مروی ہے کہ حضور نے اپنے اصحاب کو جنوں کی طرف جانے کی اطلاع دی تھی اور بتلایا تھا، یہ مخالف ہے اس روایت کے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ صحابہ نے ایک رات موجود پایا تھا، یہاں تک کہا گیا کہ یا تو خفیہ قتل ہو گئے ہیں یا جنات نے ان کو اچک لیا ہے۔ یہ توجیہ کی جائے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جن لوگوں نے حضور کو موجود نہیں پایا تھا وہ الگ ہوں، اور جن کو حضور کے جانے کا علم تھا وہ دوسرے ہوں۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمی نے، اس نے عبداللہ بن مسعود سے، آپ نے فرمایا، حضور نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے چلے آنے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت 15 افراد، بھائیوں کی اولاد، چچا زاد، رشتوں کے حامل، آج رات میرے پاس آئیں گے، میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا اس جگہ کی طرف جو حضور ارادہ رکھتے تھے۔ حضور نے میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی تھی اور مجھے اس کے اندر بٹھا دیا اور مجھے حکم دیا کہ اس کے باہر نہ نکلنا۔ چنانچہ رات بھر میں اس حصار میں رہا، حتیٰ کہ حضور خود میرے پاس آئے سحر کے وقت۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، حائل اور ابلا اور کوئلہ۔ مجھے فرمایا، جب آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ان میں سے کسی شے کے ساتھ استنجا نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں یہ جانوں گا اپنے علم میں کہ حضور کس جگہ پر تھے، چنانچہ میں گیا تو میں نے اونٹ بٹھانے کی جگہ 7 اونٹ دیکھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو ابو عثمان نہدی نے کہ یہ ابن مسعود نے راستے میں جٹ دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ جاٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے مشابہ تو جن دیکھے ہیں لیلۃ الجن کے اندر، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، آخرین میں اس نے عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ تھا لیلۃ الجن میں، حتیٰ کہ حضور جب مقام حجون کی طرف آئے میرے لیے انہوں نے لکیر کھینچ دی کہ اس کے اندر بیٹھے رہنا، باہر نہ نکلنا۔ اس کے بعد وہ ان کی طرف چلے گئے۔ جنہوں نے حضور کے پاس ازدحام اور بھیڑ کر دی، ان کے سردار جس کو وردان کہتے تھے نے حضور سے کہا کہ میں ان کو آپ سے ہٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا، بے شک میں جو ہوں مجھے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا اللہ سے، یعنی اللہ کی گرفت سے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین محمد بن حسین بن داؤد علوی نے، ان کو جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سورۃ الرحمن پڑھی لوگوں کے سامنے تو لوگ خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے تو جن اچھے تھے کہ ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ سورت پڑھی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی شے کی تکذیب نہیں کریں گے۔ ہمیں حدیث بیان کی امام ابو طیب سہل بن محمد بن سلیمان نے، ان کو جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ رحمان پڑھی حتیٰ کہ اس کو ختم کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں تم لوگوں کو خاموش دیکھ رہا ہوں، تم سے تو جن بھی بہتر جواب دے رہے تھے۔ جب بھی میں نے یہ پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کی تکذیب نہیں کریں گے، ہر تعریف تیرے لیے ہے،
ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے ان کو ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ نے جنوں پر کس جگہ قرأت کی تھی۔ اس نے ان کی طرف سے جواب لکھا کہ حضور نے جنات کے سامنے ایک گھاٹی میں قرآن کی تلاوت کی تھی جس وادی کو حجون کہتے ہیں، ہڈی اور اپلے میں جنات کی خوراک۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ ادیب نے ان کو ان کے دادا سعید بن عمرو سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پیچھے پیچھے جاتے تھے لوٹا پانی لے کر حضور کے وضو کے لیے اور ضرورت کے لیے۔ حضور کو ایک دن اس نے پا لیا تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پتھر لے آؤ، میں ان کے ساتھ استنجا کروں گا، میرے پاس ہڈی اور اپلا نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے میں پتھر لے آیا، میں نے حضور کے پہلو میں رکھ دیے۔ آپ جب فارغ ہو کر اٹھے میں ہی آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے آپ نے ہڈی اور اپلے سے منع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک وفد آیا تھا نصیبین میں سے، انہوں نے مجھ سے خوراک طلب کی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ نہ گزریں کسی اپلے کے ساتھ نہ ہی ہڈی کے ساتھ مگر وہ ان کو طعام پائیں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں موسیٰ بن اسماعیل سے، اس نے عمرو سے۔